السلام علیکم. ایڈوانسڈ الگوریدمس انالیسس اینڈ ڈیزائن کے ساتھ ڈاکٹر ظفر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہمارا لیکچر نمبر 18 ہوگا جس میں ہم اسمبلی لائن سکیجولنگ پرابلم کو کنٹینیو رکھیں گے. اپنے لاسٹ لیکچر میں ہم نے اس پرابلم کو کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا. پہلے ہم نے اس کا بروٹ فورس اپروچ انالیسس دیا تھا، پھر ہم نے اس کا ڈائنامک سولوشن یہاں پہ ڈسکس کیا تھا. آج ہم اس کا یعنی کہ 2 لائن اسمبلی اسکیجولنگ پرابلم کا الگوریدم ڈیزائن کریں گے اور پھر اس کی جنرلائزیشن جو ہے اس کو کافی ڈیپتھ میں جا کے ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے کہ میں آج کے لیکچر کو کنٹینیو کروں، میں آپ کو پریویس لیکچر جو ہے اس کا ایک دفعہ ریویو دے دیتا ہوں تاکہ ہم اس پوزیشن میں آ جائیں کہ ہمیں الگوریدم جو ہے اس کو ڈائنامک پروگرامنگ سے میں ڈیزائن کرنا کافی ایزی ہو جائے، یعنی کہ ہمیں وہ ساری چیزیں دوبارہ ریفریش ہو جائیں، ریویو ہو جائیں جو ہم نے آلریڈی پہلے اس لیکچر میں پڑھ رکھی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے اسمبلی لائن پرابلم کو اس طرح سے ڈیفائن کیا تھا کہ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس کوئی 2 اسمبلی لائنس ہیں اور ہر لائن کے اوپر دیر آر n نمبر آف اسٹیشنس اینڈ وین این آٹو انٹرس آن اینی آف دا لائن آف کورس، یعنی کہ پہلے اس کو کسی اسٹیشن 1 پہ جانا ہوگا. وہ اسٹیشن 1 پہ جانے کے لیے either auto can enter to the line 1 or of course it can enter to the line 2. اور ہم نے سپوز کیا تھا کہ اس کے لیے فار ایگزامپل آپ کا جو ٹائم آف انٹری ہے دیٹ از لیٹ سپوز کہ وہ EI ہے، یعنی کہ اگر تو آٹو لائن 1 پہ انٹر ہوتی ہے تو دین دا ٹائم آف انٹری از E1، اور اگر لائن 2 پہ انٹری ہوتی ہے تو دین دا انٹری ٹائم از آف کورس E2. پھر ہم نے سپوز کیا تھا کہ کسی بھی لائن I کے jth اسٹیشن کو ہم نے ریپرزینٹ کیا تھا SIJ تھے، اور اسی طرح سے ہم نے اسمبلی ٹائم ایٹ اسٹیشن SIJ جو ہے اس کو ہم نے کہا تھا AIJ. ہاں، میں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ فار ایگزامپل وین این آٹو مووز فرام اسٹیشن J-1 ٹو J آن، تو دین آف کورس آٹو کین موو ٹو اینی آف دا لائن، یعنی کہ J-1 اسٹیشن کی کسی بھی لائن سے Jth اسٹیشن کی کسی بھی لائن پہ وہ آف کورس موو کر سکتی ہیں. اس کے معنی یہ ہو گئے کہ فار ایگزامپل اگر آپ J-1 اسٹیشن فرسٹ لائن کے J-1 اسٹیشن سے موو کر رہے ہیں تو آف کورس یو کین موو ٹو دا jth اسٹیشن آف لائن ایز ویل ایز یو کین موو ٹو دا jth اسٹیشن آف لائن 2. اینڈ سملرلی اف کرنٹلی این آٹو از آن دا J-1 اسٹیشن آف لائن 2 then it can move to the jth station of line 1 as well as it can move to the jth station of line 2. لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک کانسٹنٹ رکھی تھی کہ فار ایگزامپل اگر آٹو J-1 اسٹیشن آف لائن 1 سے موو کرتی ہے آن ٹو دا سیم، مطلب ہے کسی بھی لائن سے کسی بھی J-1 اسٹیشن سے موو کرتی ہے کسی بھی لائن سے آن دا نیکسٹ اسٹیشن ٹو دا سیم لائن، دین آف کورس وی سپوز دیٹ دیر از نو ٹرانسفر کاسٹ. لیکن اگر J-1 اسٹیشن آف 1 لائن سے jth اسٹیشن آف ڈفرینٹ لائن پہ موو کرتی ہے تو ہم نے سپوز کیا تھا کہ دین اٹ ریکوائرز سم ٹائم، جس کو ہم نے TI J-1 کہا تھا. سملرلی ہم نے یہ کہا تھا کہ وین این آٹو فنشز اٹس ایکٹیویٹی آن nth اسٹیشن تو اس کو ایگزٹ کرنے کے لیے اٹ ریکوائرز ٹائم XI، یعنی کہ اگر لائن 1 سے ایگزٹ کرے گی تو دین اٹ ریکوائرز ٹائم X1، اور اگر لائن 2 سے ایگزٹ کرے گی تو دین اٹ ریکوائرز ٹائم X2. یہ تو کمپلیٹ پرابلم تھا، لیکن اس میں ہمارا جو آبجیکٹیو فنکشن تھا دیٹ واز ٹو چوز دا اسٹیشنز فرام لائن 1 اور 2 such that from starting point to end point it requires the minimum time through the factory. یعنی کہ ہمارا جو آبجیکٹیو فنکشن ہے وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ چوز کیا جائے، ایسی سیکوینس آف اسٹیشنز چوز کی جائے جس میں اسٹارٹنگ پوائنٹ سے آخر تک جو ٹوٹل ٹائم ہے وہ آپ کا منیمم آف کورس سب سے منیمم ہو. اس پرابلم میں آپ نے ایک اور چیز بھی نوٹ کی ہوگی کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ آٹو کو ہر اسٹیشن سے پاس کرنا پڑے گا، یعنی کہ آئدر فرام لائن 1 اور فرام لائن 2، یعنی کہ اسٹیشن جتنے بھی ہیں n نمبر آف اسٹیشنس ہیں، اس کی جتنی بھی اسمبلنگ ہے، جتنی بھی اس کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ تو ہر اسٹیشن پہ کمپلیٹ ہونی ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر فار ایگزامپل کسی تھرڈ اسٹیشن پہ اس کی ایکٹیویٹی آن لائن 1 کمپلیٹ ہو گئی ہے تو دین آف کورس اس کو اسٹیشن 3 آف لائن 2 کے اوپر کسی قسم کی کاروائی یا کسی قسم کی ایکٹیویٹی کی ضرورت نہیں ہوگی. تو یعنی کہ ہم نے یہ کہا کہ وین ایور آٹو فنشز اٹس ایکٹیویٹی آن دا J-1 اسٹیشن تو ڈائریکٹلی اٹ ہیز ٹو موو ٹو دا jth اسٹیشن آف دا آن آئدر آف دا لائن، یعنی کہ لائن 1 اور 2. اس پرابلم کا بروٹ فورس اپروچ سے انالیسس کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ چونکہ آپ کے پاس دیر آر 2 پاسبل ویز، اسٹارٹنگ پوائنٹ سے آپ لائن 1 پہ بھی جا سکتے ہیں اور لائن 2 پہ بھی جا سکتے ہیں، تو اٹ مینس ٹو انٹر اسٹیشن 1 دیر آر 2 پاسبل ویز. سملرلی ہم نے کہا کہ اسٹیشن 2 پہ
اسٹیشن 2 کے اوپر موو کرنے کے لیے، فرام اسٹیشن 1 ٹو اسٹیشن 2 موو کرنے کے لیے اگین دیر آر 2 پاسبل ویز. تو لہٰذا آپ کے پاس اسٹیشن 2 تک پہنچنے کے لیے دیر آر 4 پاسبل ویز. اس کے معنی یہ ہو گیا کہ 2 پاور 2 پاسبل ویز آر دیئر ٹو ریچ دا اسٹیشن 2 آف اینی آف دا لائن. سملرلی ٹو ریچ دا اسٹیشن 3 ایٹ اینی آف دا لائن اٹ ریکوائرز 2 پاور 3 پاسبل ویز. اور اسی طرح سے میں اس کو یقیناً جنرلائز کر سکتا ہوں اور پروو بھی کر سکتا ہوں کہ ٹو ریچ دا اینڈ اسٹیشن آف اینی آف دا لائن اٹ ریکوائرز 2 پاور n پاسبل ویز. پھر ہم نے کہا کہ اگر ہم کسی بھی پاسبل وے کی ٹوٹل کمپیوٹیشنل کاسٹ فائنڈ کرنا چاہیں تو وہ بہت آسان ہے، چونکہ ہمارے گیون ہے کہ ٹوٹل نمبر آف اسٹیشنز جو ہیں وہ n ہیں، اور اسی طرح سے کسی بھی 2 اسٹیشنز کی جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو میں فار اے مومنٹ اگر ایک ایج کہہ دوں تو یہ آلموسٹ جتنے نمبر آف نوڈز ہوں گے اتنے ہی نمبر آف اس کے ایجز ہوں گے. تو لہٰذا میں یہاں پہ یہ سپوز کر سکتا ہوں کہ n از کمپیریبل ٹو ٹوٹل نمبر آف ایجز. تو چونکہ ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف ویز جو ہیں وہ 2 پاور n آ گئے ہیں، اس طرح سے اگر ہم کسی بھی وے کی اگر ٹوٹل کمپیوٹیشنل کاسٹ فائنڈ کر لیں تو اس طرح سے ہم ٹوٹل نمبر آف ویز سے ملٹیپلائی کر کے اس کے ٹوٹل جو کمپیوٹیشنل کاسٹ ہے ٹو فائنڈ آل پاسبل ویز جو ہے وہ ہم آرام سے فائنڈ کر سکتے ہیں. چونکہ ہم نے اسٹیشن کو ایک نوڈ کہا ہوا ہے اور کنیکٹیوٹی آف 2 اسٹیشنز کو ہم نے ایک ایج کہا ہوا ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے ٹوٹل نمبر آف نوڈز اور ایجز جو ہیں وہ آف کورس کمپیریبل ہیں. تو لہٰذا اس پورے کسی بھی پاتھ کو سرچ کرنے کے لیے فرام اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو اینڈ پوائنٹ اٹ ریکوائرز لینئر پالینومیل ٹائم کاسٹ، یعنی کہ n پلس ٹوٹل نمبر آف ایجز، اس کو اگر میں n پلس n کہہ لوں تو ایزمپٹوٹیکلی دیٹ ول بیکم 2n وچ از آف کورس تھیٹا n. تو اس کے معنی یہ ہو گیا کہ کسی ایک پاسبل وے کی جو ٹوٹل کمپیوٹیشنل کاسٹ ہوگی اٹ ریکوائرز تھیٹا n، اور ٹوٹل نمبر آف ویز آپ کے پاس 2 پاور n ہے، تو لہٰذا n انٹو 2 پاور n اٹ از اے ایکسپوننشیل کاسٹ، یعنی کہ 2 پاور n ویسے بھی چونکہ n کے اوپر ڈومینیٹ کیا جا سکتا ہے کسی خاص n کے لیے، یعنی کہ کسی خاص n کے بعد 2 پاور n از ڈومینیٹڈ اوور دا لینئر پالینومیل، سو دیٹس وائی اس الگورتھم کی جو ایکسپوننشیل کاسٹ ہوگی دیٹ مسٹ بی ایکسپوننشیل. اسی کے ساتھ پھر ہم نے دیکھا کہ آف کورس چونکہ اس کی کاسٹ جو ہے وہ ایکسپوننشیل ہے تو ہم نے اس کا ایک ڈائنامک پروگرامنگ الگورتھم جو ہے وہ ہم نے پرپوز کیا. اس کا انیشلی ہم نے پہلے تو ہم نے یہ پروو کیا کہ انفیکٹ آپ کا جو اسمبلی لائن اسکیجولنگ پرابلم ہے دیٹ از اے پرابلم آف آپٹیمائزیشن کیٹیگری. اور پھر ہم نے دیکھا کہ چونکہ آپٹیمائزیشن کیٹیگری کا پرابلم ہے تو ہم نے اس کو چیک کیا کہ کیا ہم اس میں ڈائنامک پروگرامنگ جو ہے اس کے ذریعے اس کا الگورتھم ڈیزائن کر سکتے ہیں یا نہیں، اس پرابلم کو ہم کیا سالو کر سکتے ہیں یا نہیں. تو ہم نے ڈائنامک پروگرامنگ کے آل دا اسٹیپس فرام اسٹیپ 1 to 4 ان کو 1 by 1 جا کے چیک کیا پرابلم کی نیچر کے اوپر. تو دین وی finally decided کہ it is possible to make the algorithm using the dynamic programming. تو اس کے لیے ہم نے پہلے اس کی آپٹیمل اسٹرکچر کریکٹرائز کی، اس کے بعد ہم نے اس کو ریکرسیولی اس کی آپٹیمل اسٹرکچر کو ڈیفائن کیا، پھر ہم نے باٹم اپ فیشن سے اس کا آپٹیمل ویلیو سے یعنی کہ اس کی آپٹیمل ویلیو فائنڈ کی، اور فائنلی 4th اسٹیپ میں ہم نے اس کا آپٹیمل سولوشن جو ہے وہ پرپوز کیا. یعنی کہ جب ہم کسی بھی فنکشن کو آف کورس کمپیوٹ کرتے تھے تو ساتھ ہم یہ ریکارڈ رکھ لیتے تھے، یعنی کہ اس کی جو کمپیوٹیشنل کاسٹ ہے کسی بھی اسٹیشن پہ جب ہم اس کو کمپیوٹ کرتے تھے تو اس سے j-1 اسٹیشن پہ چونکہ ہم نے یہ ریکارڈ رکھا ہوتا تھا کہ j اسٹیشن پہ پہنچنے سے پہلے اس نے کون سا اسٹیشن یوز کیا ہے، اس سے ہم نے انفیکٹ اس کا آپٹیمل سولوشن فائنڈ کیا تھا. تو لہٰذا اس کا ہم نے جو ڈائنامک پروگرامنگ سے سولوشن ہے اس کا لاسٹ لیکچر میں کافی ڈیٹیل سے ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا، اور ہم نے فائنلی ایک ایگزامپل بھی لی تھی جس میں ہم نے ٹوٹل 6 نمبر آف اسٹیشنز لیے تھے، 2 لائنز لی تھی، اور آف کورس اس میں آپ کی آل انپٹس جو ہیں وہ آپ کو گیون تھیں، یعنی کہ ہر اسٹیشن کے اوپر آپ کو ایکٹیویٹی گیون تھی، کتنا اس کا ٹائم ریکوائرڈ ہے اور ٹرانسفر ٹائم کتنا ہے، اینٹری ٹائم کتنا ہے، ایگزٹ کتنا ہے. تو اس طرح سے ہم نے اس کا ٹوٹل آبجیکٹیو فنکشن فائنڈ کیا تھا. یعنی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آبجیکٹیو فنکشن اس میں ہم نے ڈیفائن کیا تھا منیمم آف f1n پلس x1 اور منیمم آف f1n پلس x1 اور f2n پلس x2، ان دونوں کا ہم نے منیمم لیا اور اس کو ہم نے اپنا آبجیکٹیو فنکشن بنایا ہوا تھا. اور آبجیکٹیو فنکشن کو کمپیوٹ کرتے ہوئے میں ایک دفعہ آپ کے لیے دوبارہ اس کو تھوڑا سا یہاں پہ ڈسکس کر لیتا ہوں کہ آبجیکٹیو فنکشن کو کمپیوٹ کرتے ہوئے چونکہ آپ نے f1n اور f2n کمپیوٹ کرنے تھے، جس کے لیے ہم نے ایک جنرل سا آبجیکٹیو فنکشن ڈیفائن کیا تھا fij، اور ہم نے کہا تھا کہ انفیکٹ آبجیکٹیو fij از دا فنکشن جس کو ہم نے کہا تھا کہ دس از انفیکٹ دا فاسٹسٹ وے فرام اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو دا اسٹیشن sij. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ کسی بھی اسٹیشن sij تک پہنچنے کے لیے آئدر یو کین کم فرام دا لائن 1 اسٹیشن j-1 اور یو کین موو فرام لائن 2 اسٹیشن j-1.
یعنی کہ آپ J-1 اسٹیشن لائن 1 سے یا لائن 2 دونوں سے موو کر کے اسٹیشن SIJ پہ پہنچ سکتے ہیں، جس کے معنی یہ ہو گئے کہ آپ کے FIJ کی جو کمپیوٹیشن ہے دیٹ از بیسڈ آن F1 J-1 اور F2 J-1. آف کورس سم ایڈیشنل بھی اس میں کاسٹ ہوگی، کیونکہ اگر آپ سیم لائن پہ آ رہے ہیں تو اس کے لیے ٹرانسفر کاسٹ نہیں ہے، اور اگر آپ ڈفرنٹ لائن پہ آتے ہیں تو اس کے لیے کاسٹ ہم نے کوئی سپوز کی ہوئی ہے. تو ان فیکٹ اینی ہاؤ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ FIJ از ڈیپینڈنگ آن F1 J-1 اینڈ F2 J-1. اس طرح سے ہم نے FIJ کو کمپیوٹ کر لیا، یعنی کہ FIJ کو کمپیوٹ کرنے کے لیے بیس کیسز ہمارے پاس آلریڈی تھے F11 F21 اور اس سے ہم نے F12 F22 F13 F23 سو آن سارے کمپیوٹ کر لیے، اور فائنلی ہم نے F1n اور F2n کمپیوٹ کر لیا تھا. وہ یہی F1n F2n جو ابھی میں نے اپنے آبجیکٹیو فنکشن میں یوز کیا ہے. تو یہ تو ہماری ساری اپروچ تھی جس وقت ہم نے اس کو ڈائنامک پروگرامنگ سے اس پرابلم کو ڈیٹیل سے کافی ڈسکس کیا تھا، لیکن اس کا ہم نے لاسٹ لیکچر میں الگوریدم ڈیزائن نہیں کیا تھا. اس لیکچر میں آپ کے لیے 2 لائن اسمبلی پرابلم کے لیے اس کا الگوریدم ڈیزائن کروں گا، اور پھر اس کے بعد فائنلی ہم اس کی جنرلائزیشن کریں گے، یعنی کہ 3 لائن اگر ہوں، 4 لائن ہوں، 5 لائنز ہوں یا n لائنز ہوں. اور ٹرانسفر کاسٹ جو ہے یا ٹرانسفر ٹائم ہے اس کو بھی ہم جنرلائز کریں گے، یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ہر پرابلم میں اس کا ایک لائن سے سیم لائن پہ موو کرنے کا جو ٹائم ہے وہ کانسٹنٹ ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو اس طرح کی انفیکٹ اینی ہاؤ ہم اس کی جنرلائزیشن کریں گے. اس سے پہلے کہ آج کا لیکچر ہم آگے فارملی اس کو سٹارٹ کریں، آئیں دیکھتے ہیں آج کے لیکچر کے کانٹینٹس. First of all, 2 line assembly scheduling problem using dynamic programming algorithm, and then its time complexity. پھر ہم اس کو n لائن اسمبلی پرابلم کے ساتھ جنرلائز کریں گے، بروٹ فورس اپروچز کا انالیسس کریں گے، اور پھر ہم n لائن اسمبلی اسکیجولنگ الگوریدم یوزنگ ڈائنامک پروگرامنگ جو ہے وہ ڈیزائن کریں گے. اینڈ دین آف کورس اس کی ہم ٹائم کمپلیکسٹی کی بات کریں گے، اینڈ دین وی ول ٹاک اباؤٹ دا applications and generalizations of this assembly line scheduling problem. یہ ہمارے آج کے ٹاپکس ہوں گے. یعنی کہ سب سے پہلے میں آپ کے لیے اس کا الگوریدم ڈیزائن کروں گا، پھر اس کے بعد ہم اس کی ٹائم کمپلیکسٹی کی بات کریں گے، اور پھر ہم اس کی جنرلائزیشنز کریں گے فار n لائنز، یعنی کہ ہم n لائنز لے لیں گے اور کوئی m نمبر آف اسٹیشن لے لیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی آٹو کو اسٹارٹنگ پوائنٹ سے اینڈ پوائنٹ تک اس کے لیے کتنا منیمم ٹائم ریکوائرڈ ہے. اس کا اسی طرح سے ہم ڈائنامک، پہلے اس کا بروٹ فورس اپروچ سے آئی ول گیو دا سولوشن، دین وی ول میک دا الگوریدم یوزنگ ڈائنامک پروگرامنگ. فائنلی ہم اس کی ٹائم کمپلیکسٹی دیکھیں گے. یہ دیکھیں گے کہ جب ہم نے 2 لائنز کو n لائنز پہ ٹرانسفر کر دیا ہے تو دین واٹ از دا ڈفرینس بٹوین دا ٹائم کمپلیکسٹی آف دس الگوریدم. اور پھر ہم اسمبلی لائن اسکیجولنگ پرابلم کی اپلیکیشنز کی بات کریں گے. یعنی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بس کسی آٹو کے ایک سٹارٹنگ پوائنٹ اینڈ تک اس کی اسمبلی کی کارروائی کو مکمل کرنے کے لیے ہی الگوریدم ہے، یا اس کی اور بھی کمپیوٹر سائنس کے اندر اپلیکیشنز ہیں. اس کو بھی ہم اس لیکچر کے اینڈ پہ کافی ڈیٹیل سے دیکھیں گے. تو الگوریدم ڈیزائن کرنے کے لیے آئیں چلتے ہیں ایک دفعہ پرابلم کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر، تاکہ ہمیں اس کی ان پٹس اور آؤٹ پٹس کا پتہ چل جائے، اور پھر ہم اس کے الگوریدم ڈیزائن کرنے کے لیے اس کے ریکرسو میتھمیٹیکل ماڈل کے اوپر جائیں گے. اسمبلی لائن اسکیجولنگ پرابلم. There are 2 assembly lines, each with n stations. The jth station on line I is denoted by Sij. The assembly time at that station is Aij, and auto enters factory, goes into line I, taking time Ei. After going through jth station on a line I, the auto goes on to the j+1 station on either of the lines. There is no transfer cost if it stays on the same line. It takes time Tij to transfer other line after station Sij. After exiting the nth station on a line, it takes time xi for the completed auto to exit the factory. And finally, our objective function is to determine which stations to choose from the line 1 and 2 to minimize the total time through the factory. یہ تو پرابلم کی اسٹیٹمنٹ تھی. یہ ایگزیکٹلی پرابلم کی وہی اسٹیٹمنٹ ہے جو آپ کو میں نے لاسٹ لیکچر میں دی تھی. ابھی یہاں پہ آپ کو اس اسٹیٹمنٹ کو ایک دفعہ دوبارہ شو کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آپ اس کی پرابلم کی ٹھیک طرح سے ان پٹس کو انڈرسٹینڈ کر لیں، اور اس کی آؤٹ پٹ یعنی کہ اس کا آبجیکٹیو فنکشن جو ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ انفیکٹ ہمیں فائنلی کیا چیز جو ہے وہ کمپیوٹ کرنی ہے. تو لہٰذا اس کی اگر میں سیٹ آف ان پٹس کی بات کروں تو انیشلی یو آر گیون دا انٹری ٹائم، یعنی کہ وین این آٹو انٹرس آن اسٹیشن 1 اینی آف دا لائن، تو آف کورس اٹ ریکوائر سم ٹائم ای آئی، جس کو ہم نے E1 یا E2 کہا ہے. اگر تو آٹو E1 یعنی کہ لائن 1 پہ موو کرے گی تو دین اٹ ریکوائرس ٹائم E1، ادروائز اٹ ریکوائرس ٹائم E2. دس از یور فرسٹ ان پٹ. Second input is, of course, after completing all the activities over all the stations, آٹو کو ایگزٹ کرنے کے لیے it requires time xi.
یعنی کہ اگر لائن 1 سے ایگزٹ کرے گی تو x1 اینڈ کرسپونڈنگلی اگر لائن 2 سے ایگزٹ کرے گی تو اٹ ریکوائرز ٹائم x2. پھر ہم نے یہ سپوز کیا ہوا ہے کہ وین این آٹو مووز فرام J-1 اسٹیشن ٹو Jth اسٹیشن آن اینی آف دا لائن دین اٹ ریکوائر ٹائم Ti-J-1. لیکن اگر J-1 اسٹیشن فرام دا سیم لائن سے اسی لائن پہ اگر موو کرتی ہے تو اس کے لیے آف کورس ٹائم جو ہے وہ ہم نے 0 سپوز کیا ہوا ہے. اور اسی طرح سے ہم نے ایک اور ویریبل ڈیفائن کیا تھا Lij, یعنی کہ وین این آٹو ریچز ٹو اسٹیشن Sij, تو اس کے لیے ساتھ ہی ہم نے Lij کمپیوٹ کیا تھا, جس کے معنی یہ ہے کہ جب آٹو جے اسٹیشن پہ پہنچی ہے تو وی ہیو ٹو کیپ دا ریکارڈ کہ جے اسٹیشن پہ پہنچنے کے لیے آٹو انفیکٹ کس اسٹیشن سے یہاں موو ہوئی تھی. کیا J-1 اسٹیشن آف لائن 1 سے موو ہوئی تھی, لائن 1 سے موو ہوئی تھی, یا J-1 اسٹیشن آف لائن 2 سے موو ہوئی تھی. یعنی کہ Lij از ان فیکٹ دا لائن نمبر, اٹ ول بی آئدر 1 اور 2. اگر تو J-1 اسٹیشن آف لائن 1 سے موو ہوئی ہے تو Lij کی ویلیو جو ہے وہ 1 ہوگی, ادروائز Lij کی ویلیو جو ہے وہ 2 ہوگی. تو یعنی کہ اس سے آپ کے پاس Lij کا ریکارڈ آتا جائے گا, اپڈیٹ ہو جائے گا Fij کے ساتھ. اور فائنلی جب آپ اس کا فورتھ اسٹیپ جو کہ ہمارا ڈائنامک پروگرامنگ کا ہے, جس سے ہم اس کا آپٹیمل سولوشن فائنڈ کرتے ہیں, اس وقت ہمارے لیے Lij جو ہے وہ دیٹ ول بی ویری یوزفل. یہ تو ہمارے پاس ٹوٹل سیٹ آف انپٹس تھیں. فائنلی اب ہمارا آبجیکٹیو فنکشن یہ ہے کہ ہم کمپیوٹ کرنا چاہتے ہیں منیمم ٹائم فرام اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو اینڈ پوائنٹ. اس کو اگین ہم نے بریک کیا تھا اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو اینڈ پوائنٹ تک. ہم نے پہلے کہا تھا کہ اگر ہم این اسٹیشن تک پہنچ جاتے ہیں فاسٹسٹ وے میں, تو پھر اس کے بعد اس کو فائنل یعنی کہ ڈیسٹینیشن تک پہنچنا جو ہے اس کی کمپٹیشن شاید اتنی آسان, اتنی مشکل نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے پہلے اس کی F1n کاسٹ کمپیوٹ کی, پھر ہم نے F2n فائنڈ کیا. F1n کے معنی یہ تھے کہ فاسٹسٹ وے فرام اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو اسٹیشن S1n, اور F2n کے معنی یہ تھے کہ فاسٹسٹ ٹائم فرام اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو اسٹیشن S2n. جب ہم نے F1n اور F2n فائنڈ کر لیا تو فائنلی ہم نے اس میں x1 x2 ایڈ کرنے کے بعد اس کا منیمم فائنڈ کر لیا. تو لہٰذا ہمارے پاس f اسٹار جو ہمارا آبجیکٹیو فنکشن تھا دیٹ واز منیمم آف F1n پلس x1 اور F2n پلس x2. لیکن آف کورس آپ کے F1n F2n جو آپ کا آبجیکٹیو فنکشنز ہیں, ان کو کمپیوٹ کرنے کے لیے آپ کو پہلے F1n-1 فائنڈ کرنا ہوگا, اور اسی طرح سے F2n-1 فائنڈ کرنا ہوگا. اور F1n-1 فائنڈ کرنے کے لیے آف کورس اٹ ریکوائرز ٹو کمپیوٹ F1n-2 اور F2n-2. تو سملرلی آپ کو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ پہلے F1n اور F2n فائنڈ کرنا ہوگا, جو کہ ہمارے بیس کیسز تھے, وہ ہمارے پاس آلریڈی ہیں. تو لہٰذا اس طرح سے ہم ویری ایزیلی F21 F22 F31 F13 F23 اینڈ سو آن جو ہے وہ کمپیوٹ کر سکتے ہیں, اور فائنلی ہم F1n اور F2n فائنڈ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اب میں نے آپ کو آلموسٹ جو الگوریتم ہے وہ کافی ڈیٹیل سے بتا دیا ہے کہ اس کیس میں ہمارے پاس دس از دا سیٹ آف انپٹس, یہ ہمارا آبجیکٹیو فنکشن ہے, اور آبجیکٹیو فنکشن کو ہم نے انفیکٹ کمپیوٹ کیسے کرنا ہے اب آلموسٹ یہ بھی میں نے آپ کو کافی ڈیٹیل سے بتا دیا ہے. اور ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ جب آپ نے Fij کو کمپیوٹ کرنا ہے تو ساتھ ہی آپ نے ایک ویریبل Lij رکھا ہوا ہے, جس کے لیے آپ یہ ریکارڈ رکھتے ہیں کہ آپ نے کون سے اسٹیشن سے کے تھرو نیکسٹ اسٹیشن پہ موو کیا ہے. تو اس طرح سے ناؤ اٹ از ویری ایزی فار اس ٹو میک دا ڈیزائن آف دس الگوریتم. اس کے الگوریتم کو ڈیزائن کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں ہماری آپٹیمل اسٹرکچر جو ہم نے ڈیفائن کی تھی, یعنی کہ ہم نے جو کمپلیٹ میتھمیٹیکل ماڈل ڈسکرائب کیا تھا. آف کورس دیٹ میتھمیٹیکل ماڈل ول آلسو بی ویری یوزفل فار اس فار ڈیزائننگ آف دس الگوریتم. آئیں دیکھتے ہیں سلائڈ کو. سب سے پہلے ہمیں اپنے بیس کیسز فائنڈ کرنے ہوں گے, یعنی کہ F1n F2n, جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا. تو بیس کیس میں F11 کے معنی یہ ہیں کہ فاسٹسٹ ٹائم فرام اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو اسٹیشن S11, وہ آف کورس آپ کا انٹری ٹائم ہوگا E1, اور آپ کا اسمبلی ٹائم ایٹ اسٹیشن S11 جو اس کو ہم نے A11 کہا ہوا ہے. تو لہٰذا F11 ہمارے پاس E1 پلس A11 آ گیا. سملرلی F21 جو ہے وہ انٹری ٹائم آن لائن 2 اور پلس ایکٹیویٹی ٹائم اسمبلی ٹائم ایٹ اسٹیشن S21. تو اس طرح سے ہمارے پاس F21 جو ہے وہ E2 پلس A21 آ گیا. تو یہ تو ہمارے پاس بیس کیسز آ گئے. اب فائنلی ہم نے F1n اور F2n فائنڈ کرنا ہے, جس کے لیے ہم نے اس کو ریکرسیولی F1j اور F2j کے تھرو کمپیوٹ کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ F1j جو ہے دیٹ واز منیمم آف F2j-1 پلس T2j-1 پلس A1j اور F1j-1 پلس A1j. یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ F1j یعنی کہ اسٹیشن 1 جیت اسٹیشن آف لائن 1 پہ پہنچنے کے لیے آپ لائن 1 کے J-1 اسٹیشن سے بھی آ سکتے ہیں,
اور لائن 2 کے jth مائنس 1 اسٹیشن سے بھی آ سکتے ہیں. دیٹس وائی آپ کے پاس یہاں پہ دو میتھمیٹیکل ایکسپریشنس ہیں. اس میں سے آپ نے منیمم ویلیو فائنڈ کرنی ہے. ان دونوں فنکشنز میں سے جو منیمم ہوگا دیٹ ول بی دا ویلیو آف F1j. تو لہٰذا اس میں ہم نے j کی ویلیو 2 3 اپ ٹو n لی اور F1j کی ویلیو فائنڈ کر لی, جس سے ہمارے پاس F12 F13 F14 اینڈ سو آن وہ آ جائیں گے. اینڈ سیمیٹریکلی فار j اکول ٹو 3 اپ ٹو n F2j کی ویلیو آپ کے پاس منیمم آف F2j مائنس 1 پلس A2j اور F1j مائنس 1 پلس T1j مائنس 1 پلس A2j آ گئے. یہ ایگزیکٹلی وہی اس کی آپٹیمل اسٹرکچر ہے, وہی اس کا ریکرسو میتھمیٹیکل ماڈل ہے جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈیزائن کیا تھا, اور اس کو ہم نے پروو بھی کیا تھا کہ یس آف کورس آپٹیمیلٹی کنڈیشن جو ہے یہ اس کو سیٹسفائی کرتا ہے. اس طرح سے جب ہم نے F1n اور F2n فائنڈ کر لیے تو فائنلی ہم نے اس کا آبجیکٹو فنکشن فائنڈ کیا F اسٹار وچ از اکول ٹو منیمم آف F1n پلس x1 اور F2n پلس x2. F اسٹار ول گیو یو آف کورس اس کی آپٹیمل ویلیو, اور اس کے ساتھ ہی L اسٹار ہم نے ایک ویریبل ڈیفائن کیا ہوا تھا جس کے معنی یہ تھے کہ nth اسٹیشن سے جب آپ نے کمپلیٹ کرتے ہیں تو اگر آپ لائن 1 سے ایگزٹ کرتے ہیں تو L اسٹار کی ویلیو 1 ہوگی, ادروائز L اسٹار کی ویلیو جو ہے وہ 2 ہوگی. تو اس طرح سے ہمیں اس کو بیک ٹریکنگ سے اس کا آپٹیمل سولوشن فائنڈ کرنے میں ہیلپ ملے گی. اب اس کا الگوریدم ڈیزائن کرنے کے لیے فرسٹ آف آل آئی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دا سیٹ آف انپٹس, جو میں پہلے آپ کو پرابلم کی اسٹیٹمنٹ میں بتا چکا ہوں. سب سے پہلے ہمارے پاس ایکٹیویٹی ٹائم یعنی کہ AIJ, جس کو ہم نے کہا ہوا ہے کہ دس از دا اسمبلی ٹائم ایٹ اسٹیشن SIJ, اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس T ایک ویریبل ہے جس کے معنی یہ ہیں, ایک ارے ہوگی آف کورس 2 ڈائمینشنل, جس کے معنی یہ ہے کہ دس از دا ٹرانسفر ٹائم فرام اسٹیشن J-1 ٹو اسٹیشن J, یعنی کہ یہ ٹرانسفر ٹائم ہے, E اس کا انٹری ٹائم ہے, X اس کا ایگزٹ ٹائم ہے, اور N جو ہے وہ ٹوٹل نمبر آف اسٹیشنز ہیں. یعنی کہ آپ کو 5 انپٹس ریکوائرڈ ہیں ٹو میک دا ڈیزائن آف دس الگوریتھم. سب سے پہلے ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بیس کیسز یعنی کہ F11 F21 فائنڈ کرنا ہے, دیٹ از اکول ٹو E1 پلس A11 اور F21 از اکول ٹو E2 پلس A21. پھر ہم نیکسٹ جو یہاں پہ لوپ میں نے لگایا ہوا ہے J از اکول ٹو 2 to n, اس میں F1n اور F2n کی ویلیوز فائنڈ کرنا چاہتا ہوں. تو لہٰذا F1n فائنڈ کرنے کے لیے مجھے پہلے F1j فائنڈ کرنا ہوگا ویئر J از 2 3 up to n, اور یہ آپ کو پہلی معلوم ہے, میں نے آپ کو لاسٹ سلائڈ میں یہ دکھایا ہے کہ F1j کی ویلیو کیا ہے, دیٹ از منیمم آف F1j مائنس 1 پلس A1j اور F2j مائنس 1 پلس T2j مائنس 1 پلس A1j. چونکہ مجھے ان کا منیمم فائنڈ کرنا ہے اسی لیے دونوں کو میں نے آپس میں کمپیئر کر لیا, جو اس میں سے سمالسٹ ویلیو تھی اس کو میں نے F1j کے ساتھ اسائن کر دیا. اگر تو F1j کی ویلیو F1j مائنس 1 پلس A1j تھی تو اس کے معنی یہ ہے کہ میں اسٹیشن J پہ لائن 1 سے میں اسٹیشن J پہ پہنچا ہوں, تو لہٰذا میں نے L1j کی ویلیو یہاں پہ 1 اسائن کر دی. لیکن اگر F1j کی ویلیو F2j مائنس 1 پلس T2j مائنس 1 پلس A1j ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ میں نے چونکہ F1j کو F2j کی ٹرمز میں کمپیوٹ کیا ہے, F2 آپ کو یاد ہے کہ وہ لائن 2 کے لیے ہم نے یوز کیا ہوا ہے, F1 ہم نے لائن 1 کے لیے یوز کیا ہوا ہے, تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم J اسٹیشن پہ لائن 2 سے پہنچیں, جس کے معنی یہ ہو گیا کہ L1j از اکول ٹو 2. تو لہٰذا اس طرح سے آپ نے F1j جو ہے وہ کمپلیٹلی کمپیوٹ کر لیا. سیمیٹریکلی F2j آپ کو پتہ ہے کہ منیمم آف F2j مائنس 1 پلس A2j اور F1j مائنس 1 پلس T1j مائنس 1 پلس A2j ہے, تو لہٰذا اس کا آپ نے سیمیٹریکلی منیمم فائنڈ کر لیا. اسی طرح سے اگر تو F2j کی ویلیو F2j مائنس 1 پلس A2j ہے تو L2j کی ویلیو 2 آ گئی, ادروائز F2j کی ویلیو F1j مائنس 1 پلس T1j مائنس 1 پلس A2j آ گئی, اور اس طرح سے آپ کے پاس جو پریویس اسٹیشن ہے اس کا لائن نمبر آپ کو 1 مل گیا, جو کہ L2j از اکول ٹو 1 ہے. ناؤ فار دس لوپ J اکول ٹو 2n آپ نے F1n اور F2n کمپیوٹ کر لیے. فائنلی آپ کا آبجیکٹو فنکشن چونکہ F1n پلس x1 اور F2n پلس x2 کا منیمم ہے, دونوں کا میں نے کمپیریزن کیا. اگر تو F اسٹار کی ویلیو یعنی کہ آپ کا جو آبجیکٹو فنکشن ہے جس کو ہم نے F اسٹار کو ڈیفائن کیا ہوا ہے, دس از دا منیمم یعنی کہ فاسٹسٹ وے فرام اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو اینڈ پوائنٹ, اگر تو یہ F1n پلس x1 ہے, اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے لائن 1 کے nth اسٹیشن سے ایگزٹ کیا ہے, تو لہٰذا L اسٹار کی ویلیو جو ہے وہ دیٹ از اکول ٹو 1, جس کے معنی یہ ہے کہ لائن 1. اور اگر F اسٹار کی ویلیو F2n پلس x2 ہے تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ آپ نے n اسٹیشن آف لائن 2 کے یعنی کہ آپ نے n اسٹیشن آف لائن 2 سے چونکہ آپ نے ایگزٹ کیا ہے, سو دیٹس وائی آپ کے پاس L اسٹار کی ویلیو جو ہے وہ 2 آ جائے گی. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ میں نے اس سلائڈ میں آپ کو اس کا کمپلیٹ الگوریدم بتا دیا ہے. اس کے میں نے سب سے پہلے آپ کو بیس کیسز بتائے, یعنی کہ پہلے ہم نے اس کا F11 اور F21 فائنڈ کیا جو ریکرسو ڈیفینیشن میں ہم یوز کریں گے, یہ اس کے بیس کیسز ہیں.
یعنی کہ بیس کیسز کو الگ سے میں نے ڈیفائن کر لیا کیونکہ اس کی انپٹس مجھے گیون ہے, اس کو کمپیوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو اس کو میں نے ڈیفائن کر لیا. دیٹ واز کہ F11 از اکول ٹو E1 پلس A11. اسی طرح سے میں نے F21 کو ڈیفائن کر لیا, دیٹ واز E2 پلس A21. پھر میں نے ایک لوپ لگا دیا. لوپ لگانے کے معنی یہ تھے کہ انفیکٹ میں اب کمپیوٹ کرنا چاہتا ہوں F12 اور F22. پھر میں F12 اور F22 کو یوز کرتے ہوئے F13 اور F23 فائنڈ کروں گا. پھر اسی ویلیو کو جس کو میں نے آلریڈی اسٹور کر رکھا ہے اس کو یوز کرتے ہوئے F13 اور F23 فائنڈ کروں گا اینڈ سو آن. اور فائنلی میں نے F1n اور F2n فائنڈ کرنا ہے. تو لہٰذا دیٹس ویری ایزی کہ میں نے یہاں پہ ایک لوپ لگا دیا j از اکول ٹو 2 to n اور میں نے F1j کی ویلیو کمپیوٹ کر لی. اس کا میرے پاس ریکرسو ماڈل ایگزسٹ کرتا ہے. سملرلی میں نے F2j کی ویلیو فائنڈ کر لی. جب لوپ کی کمپلیٹ ایگزیکیوشن ہو جائے گی تو آف کورس دین آئی ول بی ہیونگ دا ویلیوز آف F1n اینڈ F2n. F1n اور F2n کی بیس پہ میں نے آبجیکٹیو فنکشن فائنڈ کر لیا جو کہ منیمم آف F1n پلس x1 اور F2n پلس x2 تھا. لہٰذا اب تک اس الگورتھم میں نے اپنا آبجیکٹیو فنکشن یعنی کہ اس کی منیمم ویلیو فائنڈ کر لیے. اب تک میں نے اس کی آپٹیمل سولوشن جو ہے وہ فائنڈ نہیں کیا. اس کی انفارمیشن میں نے اسٹور کر رکھی ہے لیکن اس کا آپٹیمل سولوشن ابھی تک انفیکٹ میں کسی طرح سے مجھے پرنٹ کرنا پڑے گا, کوئی الگورتھم بنانا پڑے گا جس سے میں کسی بیک ٹریکنگ میتھڈ سے اس کا آپٹیمل سولوشن فائنڈ کر لوں. لیکن ایک چیز آپ نے یہاں پہ اس الگورتھم میں نوٹ کی ہوگی کہ جو ہی میں F1j فائنڈ کرتا ہوں ساتھ ہی میں L1j کی ویلیو بھی وہاں پہ ریکارڈ کر لیتا ہوں, اور جو ہی میں F2j فائنڈ کرتا ہوں ساتھ ہی میں L2j کی ویلیو بھی وہاں پہ ریکارڈ کر لیتا ہوں. یہ یاد رکھیں کہ جب میں F1j فائنڈ کرتا ہوں اور L1j کی ویلیو ریکارڈ کرتا ہوں, میں ویسے بھی پہلے یہ چیز آپ کو کافی دفعہ بتا چکا ہوں لیکن ایک دفعہ چونکہ میں اس کا سولوشن فائنل جو آپٹیمل سولوشن ہے وہ پرنٹ کرنے جا رہا ہوں, دیٹس وائی میں آپ کو L1j کی دوبارہ ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں. L1j کے معنی یہ ہیں کہ جب آپ jth اسٹیشن پہ پہنچے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے j-1 اسٹیشن جو ہے وہ کس لائن کا یوز کیا ہے. اگر لائن 1 کا یوز کیا ہے تو L1j کی ویلیو 1 آ جائے گی. اگر لائن 2 کا j-1 اسٹیشن یوز کیا ہے تو L1j کی ویلیو 2 آ جائے گی. اس الگورتھم میں میں نے L1j اور L2j کی ویلیوز جو ہیں فار j equal to 3 up to n وہ ساری آلریڈی کمپیوٹ کر رکھی ہے. اب آپٹیمل سولوشن فائنڈ کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے F اسٹار آبجیکٹیو فنکشن فائنڈ کیا تھا تو اس وقت میں نے L اسٹار کی ایک ویلیو ریکارڈ کر لی تھی جو کہ یا تو 1 تھی یا 2 تھی. اس کے معنی یہ ہے کہ مجھے اس ویلیو سے یہ پتہ چل جائے گا کہ میں نے کس اسٹیشن سے ایگزٹ کیا ہے. کیا میں نے S1n سے ایگزٹ کیا ہے یا X2 یا S2n سے ایگزٹ کیا ہے. جب مجھے یہ پتہ چل گیا کہ میں نے کس اسٹیشن کی کس لائن سے ایگزٹ کیا ہے تو بیک ٹریکنگ سے میں اس کے جتنا بھی آل سیٹ آف یا سیکوینس آف اسٹیشنز ہیں ان کو آرام سے پرنٹ کر سکتا ہوں. اس کے آپٹیمل سولوشن کو فائنڈ کرنے کے لیے آئیں دیکھتے ہیں سلائڈ کو. پرنٹ اسٹیشن L اسٹار n جس کے معنی یہ ہے کہ آپ کے پاس آپٹیمل انفیکٹ یہ جو سلائڈ ہے اس میں میں آپٹیمل سولوشن فائنڈ کرنے جا رہا ہوں. آپٹیمل سولوشن آف کورس آپ کا وہی ہے یعنی کہ کنسٹرکشن یوزنگ دا فاسٹسٹ وے. تو اس میں نے الگورتھم کا نام رکھا ہے پرنٹ اسٹیشنز, جس میں سارے اس کے اسٹیشنز پرنٹ کرنا چاہتا ہوں جو اس انٹائر فاسٹسٹ وے میں یوز ہوئے ہیں یا جن اسٹیشن سے آٹو پاس کرنے کے بعد فاسٹسٹ وے سے اس نے وہاں پہ سکسیزفلی ایگزٹ کیا ہے. تو اس کیس میں آپ کو جو ان پٹ ریکوائرڈ ہے فرسٹ آف آل L اسٹار اور دوسرا n وچ آر دا نمبر آف اسٹیشنز. L اسٹار ویلیو وہی ہے جو آپ نے F اسٹار کمپیوٹ کرتے ہوئے فائنڈ کی تھی جس کی ویلیو یا تو 1 ہوگی یا 2 ہوگی. تو یہاں پہ میں نے I کی ویلیو یہاں سے کیپچر کر لی جو کہ L اسٹار ہے. اگر تو L اسٹار کی ویلیو 1 ہوگی تو اس کے معنی یہ ہے کہ میں نے لائن 1 سے ایگزٹ کیا ہے. اگر L اسٹار کی ویلیو 2 ہے تو میں نے لائن 2 سے ایگزٹ کیا ہے. اور اس طرح سے سب سے پہلے میں نے پرنٹ کر لیا لائن I اسٹیشن n. اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اگر تو I کی ویلیو 1 تھی تو میں نے S1n اسٹیشن یوز کیا ہے. اگر I کی ویلیو 2 تھی تو میں نے اسٹیشن S2n یوز کیا ہے. اگر میں نے S1n یوز کیا ہے یا S2n یوز کیا ہے اس سے فردر میں یہ معلوم کر سکتا ہوں کہ میں نے j-1 اسٹیشن جو ہے وہ کس لائن کا یوز کیا ہے. اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے ہی Lij ڈیفائن کیا ہوا ہے یعنی کہ جب میں نے S1n کمپیوٹ کیا تھا تو ساتھ ہی میں نے L1n بھی کمپیوٹ کیا تھا. L1n آپ کو یہ انفارمیشن دیتا ہے کہ آپ نے n-1 اسٹیشن جو ہے وہ کس لائن کا یوز کیا ہوا ہے. تو اسی لیے میں نے یہاں پہ j is equal to n down to 2
یعنی کہ اس کو بیک ٹریکنگ سے اس کی ویلیو ریکارڈ کی، آئی کو میں نے LIJ کہا اور پرنٹ لائن آئی اسٹیشن J-1 کہہ دیا. یعنی کہ انیشلی اس لوپ میں J کی ویلیو جب n ہوگی تو میرے پاس جب مجھے لائن کا پتہ چل جائے گا تو میں پرنٹ کر دوں گا پرنٹ لائن آئی اور اسٹیشن J کی ویلیو چونکہ n ہے تو n-1. سملرلی جب میں J کی ویلیو n-1 لوں گا تو میرے پاس S1 n-1 کی ویلیو جو ہے اس کو کمپیوٹ کرتے ہوئے میں نے L1 n-1 کمپیوٹ کیا ہوا ہے، اس سے میں لائن نمبر لے لوں گا اور میں پرنٹ کر لوں گا لائن نمبر اور اسٹیشن نمبر. تو لہٰذا فائنلی میں جب J کی ویلیو 2 آ جائے گی تو میرے پاس لائن نمبر اور اسٹیشن 1 جو ہے وہ یہاں پہ پرنٹ ہو جائیں گے. اس طرح سے مجھے کمپلیٹ اس کا ٹریک مل جائے گا کہ میں نے اسٹیشن 1 سے لے کے اسٹیشن n تک کس لائن کا کون سا اسٹیشن یوز کیا ہے. سو دس از دا کمپلیٹ الگوریدم فار دا اسمبلی لائن اسکیجولنگ پرابلم یوزنگ ڈائنامک پروگرامنگ. اب تک میں نے آپ کو 2 لائن اسمبلی اسکیجولنگ پرابلم جو ہے اس کا کمپلیٹ الگوریدم دیا، یعنی کہ اس کی ہم نے آپٹیمل ویلیو بھی فائنڈ کر لی اور پھر اس کا ہم نے آپٹیمل سولوشن بھی فائنڈ کر لیا. اب ہم اسی پرابلم کو جنرلائز کرتے ہیں، یعنی کہ n لائن اسمبلی اسکیجولنگ پرابلم کی بات کرتے ہیں. یعنی کہ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس صرف 2 ہی لائنز ہوں، 3 لائنز بھی ہو سکتی ہیں، 4 لائنز بھی ہو سکتی ہیں اور n لائنز بھی ہو سکتی ہیں. تو اسی پرابلم کو ہم نے جنرلائز کیا ہے، ایکسٹینڈ کیا ہے فار دا n لائنز. اس پرابلم میں ہم نے سپوز کیا ہے کہ دیر آر n نمبر آف لائنز اینڈ m نمبر آف اسٹیشنس، اور سیمیٹریکلی کسی بھی آٹو کو کسی بھی لائن پہ انٹر ہونے کے لیے جو ٹائم ریکوائرڈ ہے وہ ہم نے EI سپوز کر لیا، ایگزٹ کا ٹائم ہم نے XI سپوز کر لیا ہے، اور آبجیکٹیو فنکشن ہمارا آف کورس وہی ہے کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کے اینڈ پوائنٹ تک ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کون سا طریقہ کون سا ٹریک یوز کیا جائے جس سے آٹو جو ہے وہ فاسٹسٹ وے سے کمپلیٹ ہو جائے. دس از ان فیکٹ n لائن اسمبلی پرابلم. آئیں دیکھتے ہیں سلائڈ کو پرابلم کی اسٹیٹمنٹ کے لیے. دیر آر n assembly lines each with m stations. The jth station on line I is denoted by Sij. The assembly time at that station is Aij. An auto enters factory, goes into line I taking time Ei. After going through the jth station on a line I, the auto goes to the j+1 station on either of the lines. It takes time Tij to transfer from line I to station j, from line I station j to line I dash and station j+1. After exiting the end station on a line I, it takes time xi for the completed auto to exit the factory. And finally, our objective is to determine which stations to choose from line 1 to n to minimize total time through the entire factory. This is our n line assembly scheduling problem. یعنی کہ ہم نے کہا ہے کہ we are given n number of lines اور ہر لائن کے اوپر آپ کو m number of stations دیے ہوئے ہیں. انٹری ٹائم آپ کو گیون ہے، ایگزٹ ٹائم آپ کو گیون ہے. کنڈیشنز ایگزیکٹلی وہی ہیں کہ اگر کوئی آٹو کسی J-1 اسٹیشن سے J پہ موو کرتی ہے تو کسی بھی لائن پہ وہ موو کر سکتی ہے. اسی لیے میں نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ وین این آٹو موو فرام لائن I اسٹیشن J-1 ٹو لائن I ڈیش اسٹیشن J تو اٹ ریکوائرز ٹائم Tij. یہاں پہ میں نے اسٹیشن SI J-1 ٹو SI ڈیش J-1 اسٹیشن SIJ ٹو اسٹیشن SI ڈیش J کا ذکر کیا ہے. یعنی کہ میں نے یہ کہا ہے کہ وہ J-1 اسٹیشن آف اینی لائن ٹو Jth اسٹیشن آف اینی لائن پہ موو کرتا ہے تو اس کے لیے میں نے ٹائم جو لیا ہے وہ Tij لیا ہے. اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اگر آٹو کسی بھی لائن کے کسی بھی اسٹیشن سے یعنی کہ J-1 اسٹیشن سے موو کرتی ہے J اسٹیشن پہ تو آف کورس وہ اٹ کین موو ٹو اینی آف دا لائن. سو دیر آر n نمبر آف آپشنس. آپ کے پاس جب لائن 2 کا پرابلم تھا یعنی کہ 2 لائن اسمبلی اسکیجولنگ پرابلم تھا تو دیر آر اونلی 2 پاسبل ویز، لیکن اس کیس میں آپ کے پاس دیر آر n پاسبل ویز. تو لہٰذا اس کیس میں جب آپ Sij کی ویلیو فائنڈ کریں گے تو آپ لائن 1 سے بھی آ سکتے ہیں، 2 پہ بھی آ سکتے ہیں، 3 سے بھی آ سکتے ہیں اور n پہ بھی آ سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ کا جو آبجیکٹیو فنکشن ہے دیٹ ول بی منیمم آف n نمبر آف فنکشنز. تو لہٰذا اس طرح سے ہمیں پہلے n نمبر آف فنکشنز کمپیوٹ کرنے ہوں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کا آبجیکٹیو فنکشن ڈیفائن کریں گے. آف کورس سیمیٹریکلی جیسا 2 لائن کا پرابلم تھا اسی طرح سے ہم اس کا ساتھ ساتھ ریکارڈ رکھتے جائیں گے کہ J اسٹیشن سے ہم نے پہلے جو J-1 اسٹیشن لیے کمپیوٹ کیا ہے یعنی کہ یوز کیا ہے وہ کس لائن کا یوز کیا ہے. تو اس طرح سے ہمارے پاس فائنلی آپٹیمل سولوشن بھی آ جائے گا. اس کا پرابلم کا بروٹ فورس انالیسس کرنے کے لیے آئیں دیکھتے ہیں سلائڈ کو. ایز یو کین سی دا سلائڈ دیر آر n نمبر آف لائنس m نمبر آف اسٹیشنس. میں نے ہر اسٹیشن کو ایک نوڈ سے ریپرزینٹ کیا ہوا ہے جیسا کہ میں نے 2 لائن اسمبلی پرابلم کو ریپرزینٹ کیا تھا. اور اسی طرح سے میں نے کنیکٹیوٹی آف 2 اسٹیشنز کو ایک ڈائریکٹڈ ایرو سے ڈینوٹ کیا ہے جس کے معنی یہ ہیں
کہ آٹو کین موو فار ایگزامپل اسٹیشن S1 ٹو S13 اینڈ سملرلی آٹو کین موو فرام S1 ٹو S23 اینڈ سو آن. یعنی کہ ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ کسی بھی اسٹیشن یعنی کہ J-1 اسٹیشن سے وہ جیتھ اسٹیشن آف اینی آف دا لائن پہ چونکہ موو کر سکتی ہے, تو اس لیے یہاں پہ جو ایروز ہیں وہ اس چیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ویسے بائی دا وے یہاں پہ جو یہ ڈائیگرام ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہے. ویسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ J-1 اسٹیشن سے جے اسٹیشن کسی بھی لائن پہ موو کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ ایروز جو ہیں وہ سارے کمپلیٹلی میں نے یہاں پہ ان کو اس ڈائیگرام کو شو نہیں کیا ہوا. دس از دا پارٹ آف دا ڈائیگرام. لیکن یہاں پہ ایک چیز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فار ایگزامپل وین یو موو ٹو اسٹیشن SIJ یو کین موو فرام لائن S1J-1 اور اسی طرح سے آپ S2J-1 سے SIJ موو کر سکتے ہیں, اور SIJ-1 سے آپ SIJ پہ موو کر سکتے ہیں, اور فائنلی آپ SNJ-1 سے بھی SIJ پہ موو کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہم اس ڈائیگرام کو کمپلیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اینی ہاؤ پرابلم کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ تو آپ کو اب کافی حد تک آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا کہ ڈفرینس صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس پہلے 2 لائن اسمبلی پرابلم تھا, اب آپ کے پاس یہ n لائن اسمبلی پرابلم ہے. باقی اس کی جو کانسٹنٹس اور کنڈیشنز وہ ایک ہی جیسی ہیں, صرف ڈفرینس یہ ہے کہ اس میں ہم نے یہ سپوز کیا ہے کہ J-1 اسٹیشن آف اینی لائن سے سیم لائن پہ موو کرنے کے لیے ہم نے یہ سپوز کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی جو ٹائم ہے ٹرانسفر ٹائم ہے وہ 0 ہو. دس از دا اونلی ڈفرینس. یہ تو آپ کی کمپلیٹ پرابلم کی ایک ریپرزنٹیشن ہوگی یوزنگ یو کین سے گراف تھیوری, کیونکہ اس میں نے نوڈز اور ایجز کا ذکر کر لیا ہے. اب میں اس کا بروٹ فورس اپروچ سے اگر فار ایگزامپل سولوشن فائنڈ کروں تو آف کورس ٹوٹل اس کی جو کمپیوٹیشنل کاسٹ ہے دیٹ ول بی پاسبل ویز ٹو انٹر ان اسٹیشنز ایٹ لیول n ملٹیپلائڈ بائی 1 وے کاسٹ. جتنی بھی اس کی ایک وے کی کاسٹ ہوگی اس کو ہم سپوز کر سکتے ہیں کہ ہر وے جو ہے اس کی کاسٹ جو ہے وہ ایک ہی جتنی ہے, تو ایک وے کی آپ کمپیوٹ کر لیں گے, ٹوٹل نمبر آف ویز آپ کے پاس ہیں تو آپ کے پاس ٹوٹل کمپیوٹیشن کاسٹ آ جائے گی. تو لہٰذا آپ کے پاس پاسبل ویز انٹر ہونے کے ایٹ لیول 1 جو ہے وہ n⁻1 ہے, اور لیول 2 پہ انٹر ہونے کے کیونکہ پاسبل ویز جو ہیں وہ n² ہیں. اسی طرح سے آپ کے پاس لیول m پہ انٹر ہونے کے n⁻m ہے, تو لہٰذا آپ کے پاس جو ٹوٹل کمپیوٹیشنل کاسٹ ہے وہ m ہو جائے گی. دس از ویری ایزی. جیسا کہ میں نے کہا کہ 2 لائن اسمبلی پرابلم اور یہ پرابلم جو ہے وہ سیمیٹریکلی ان کو ہم سالو کر سکتے ہیں. یعنی کہ اس میں بھی میں نے یہی سپوز کیا کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ سے آپ چونکہ آپ کے پاس n نمبر آف پاسبل ویز ہیں تو لہٰذا انیشلی آپ کے پاس n نمبر آف آپشنز ہیں. جب آپ لیول 2 یعنی کہ اسٹیشن 2 پہ موو کریں گے تو اگین یو ہیو n نمبر آف آپشنز فرام ایوری اسٹیشن. n آپشنز آپ کے پاس پہلے تھیں, again you have for every station you have again n number of options, so there are n² number of options to move to the station 2. Similarly to move to the station 3 there are n⁻3 possible ways, اور finally جب آپ mth station پہ پہنچیں گے تو of course there will be n⁻m possible ways. ایک وے کی یعنی کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ سے اینڈ پوائنٹ تک کسی ایک ٹریک کی یا ایک پاتھ کی اگر میں کمپیوٹیشنل کاسٹ فائنڈ کرنا چاہوں تو دیٹس ویری ایزی اگین, کیونکہ آپ کے پاس جو ٹوٹل نمبر آف اسٹیشنز ہیں وہ m ہے, ٹوٹل نمبر آف لائنز جو ہیں وہ n ہے. آف کورس آپ نے ہر اسٹیشن سے چونکہ موو کر کے جانا ہے تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اس کا اگر آپ کسی ایک پاتھ فرام اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو اینڈ پوائنٹ اس کی اگر کاسٹ نکال لیتے ہیں تو میں سپوز کر سکتا ہوں کہ ہر پاتھ کی کاسٹ جو ہے وہ مور اور لیس ایک ہی جتنی ہوگی. اس کی ریزن بہت سمپل ہے کہ آپ نے ہر اسٹیشن کو صرف ایک ہی دفعہ یوز کرنا ہے. اگر میں اس میں ایک اور سپوزیشن لے لوں کہ ٹوٹل نمبر آف نوڈس اور ٹوٹل نمبر آف یعنی کہ ٹوٹل نمبر آف اسٹیشنس اور ٹوٹل نمبر آف لائنز جو ہے وہ کمپیریبل ہیں یعنی کہ n = m ہے, تو دین آف کورس اس کی جو ٹوٹل کمپیوٹیشنل کاسٹ ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ n + n = θn ہوگی. تو لہٰذا آپ کے پاس 1 پاسبل وے کی جو کاسٹ ہے وہ θn یا θm ہے, اور ٹوٹل نمبر آف ویز آپ کے پاس n⁻m ہے. تو ٹوٹل جو کاسٹ ہے اگر آپ ان دونوں کاسٹس کو آف کورس ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس m × n⁻m ہو جائے گی, کیونکہ ایکسپونینشیل فنکشن آلویز کسی بھی پالینومیل فنکشن کے اوپر ڈومینیٹڈ ہوتا ہے آفٹر سرٹن سیٹ آف ویلیوز. تو دیٹس وائی وی کین سے دیٹ یوزنگ دس بروٹ فورس اپروچ the time complexity of this algorithm is of course exponential. اب ہم اسی پرابلم کو یہاں پہ سالو کرتے ہیں یوزنگ ڈائنامک پروگرامنگ. اس کے لیے ہم اس کا کوئی آپٹیمل اسٹرکچر ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کا ریکرسو میتھمیٹیکل ماڈل ڈیفائن کرتے ہیں اور فائنلی اس کا ہم الگوریتم ڈیزائن کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سیٹ آف نوٹیشنز جو ہمیں اس کا ڈائنامک پروگرامنگ کا سولوشن فائنڈ کرنے کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوگی. آئیں دیکھتے ہیں سلائڈ کو.
یہاں پہ میں نے ایک آبجیکٹو فنکشن ڈیفائن کیا ہے ایف آئی جے، دیٹ از فاسٹسٹ ٹائم فرام اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو اسٹیشن ایس آئی جے، جیسا میں نے 2 لائن اسمبلی پرابلم کے کیس میں ڈیفائن کیا تھا F1n F2n، اسی طرح سے میں نے یہاں پہ F1m F2m اور Fnm ڈیفائن کر لیے، کیونکہ میرے پاس یہاں پہ m نمبر آف اسٹیشنز ہیں، تو لہٰذا سمیٹریکلی میں نے F1m F2m F3m اور Fnm ڈیفائن کر لیے۔ F1m کے معنی یہ ہو گیا کہ فاسٹسٹ ٹائم فرام اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو اسٹیشن S1m، اور F2m کے معنی ہو گئے کہ فاسٹسٹ ٹائم فرام اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو اسٹیشن S2m، اینڈ سمیٹریکلی Fnm از فاسٹسٹ ٹائم فرام اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو اسٹیشن Snm۔ ساتھ ہی میں نے ایک فنکشن ویریبل اور ڈیفائن کر لیا Lij، جس کے معنی یہ ہے کہ دا لائن نمبر 1 to n whose station j-1 is used in a fastest way through station Sij۔ اگین میں نے Tij-1 کو یہاں پہ ڈیفائن کیا، دیٹ از ٹرانسفر ٹائم فرام اسٹیشن Sij-1 to اسٹیشن Sij، اینڈ سملرلی Aij از ٹائم آف اسمبلنگ ایٹ اسٹیشن Sij، اور ایف اسٹار کو میں نے یہاں پہ کہہ لیا دس از دا منیمم ٹائم تھرو اینی وے، یعنی کہ آپ نے کسی بھی وے پہ اور یوزنگ اینی آف دا جو اسٹیشنز ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے جو فاسٹسٹ آپ کے پاس ٹائم ہے اس کو میں نے ایف اسٹار کہہ لیا ہے، اینڈ ایل اسٹار از دا لائن نمبر ہوز ایم اسٹیشن از یوزڈ ان اے فاسٹسٹ وے۔ یہ ایگزیکٹلی اسی طرح کے ویریبلس ہیں، اسی طرح کی فنکشنز ہیں جس طرح کہ میں نے 2 لائن اسمبلی اسکیجولنگ پرابلم میں ڈیفائن کیے تھے، جسٹ صرف اس کی ایکسٹینشن کی یعنی کہ اس کی ڈائمینشن کی ایکسٹینشن ہے، ریسٹ آف ایوری تھنگ از آلموسٹ سیم۔ ناؤ آئی ہیو ٹو کمپیوٹ ایف آئی جے، جس کے معنی یہ ہے کہ فاسٹسٹ ٹائم فرام اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو اسٹیشن ایس آئی جے۔ اس کے لیے آف کورس مجھے کسی بھی لائن یعنی کہ 1 2 3 اپ ٹو n نمبر آف لائنز ہیں، j-1 اسٹیشن آف اینی آف دا لائن سے میں موو کر کے ایس آئی جے پہ آ سکتا ہوں، تو اس کے معنی یہ ہو گیا کہ ایس آئی جے پہ ایف آئی جے کی ویلیو کمپیوٹ کرنے کے لیے مجھے پہلے لائن 1 سے اس کی ایکسیس کرنے کی موو کرنے کی کاسٹ کمپیوٹ کرنا پڑے گی، اور پھر لائن 2 سے، پھر لائن 3 سے، اور فائنلی لائن n سے، اور اس طرح سے میں ان کا منیمم لوں گا تو میرے پاس ایس آئی جے کی منیمم کاسٹ جو ہے وہ مجھے ملے گی۔ سب سے پہلے میں نے ٹائم فرام لائن 1 اس کا کمپیوٹ کیا، وچ از F1 j-1 پلس T1 j-1 پلس Aij، پھر میں نے لائن 2 پہ جو ٹائم کمپیوٹ کیا دیٹ از F2 j-1 پلس T2 j-1 پلس Aij، اور اسی طرح سے میں نے لائن سمیٹریکلی 3 کا کمپیوٹ کیا، اور فائنلی میں نے لائن n کا کمپیوٹ کیا، اور اس کے بعد آف کورس میں نے اس کا منیمم لینا ہے۔ یہ ٹائمز جو میں نے یہاں پہ کمپیوٹ کیے ہیں ان کا طریقہ ایگزیکٹلی وہی ہے کہ میں نے یہاں پہ سپوز کیا ہے کہ ایف آئی جے از دا فاسٹسٹ وے فرام اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو اسٹیشن ایس آئی جے، کیونکہ میں ایس آئی جے اسٹیشن پہ S1 j-1 کے تھرو بھی پہنچ سکتا ہوں، S2 j-1 کے تھرو بھی پہنچ سکتا ہوں، S3 j-1 کے تھرو بھی پہنچ سکتا ہوں، اور Sn j-1 کے تھرو بھی پہنچ سکتا ہوں۔ اس کے معنی یہ ہو گیا کہ پہلے مجھے S1 j-1 کے تھرو اگر آتا ہوں تو مجھے F1 j-1 فائنڈ کرنا پڑے گا، اسی طرح سے اگر S2 j-1 کے تھرو آتا ہوں تو پہلے مجھے F2 j-1 فائنڈ کرنا پڑے گا، اینڈ سو آن۔ تو لہٰذا اگر میں یہ سپوز کر لوں کہ میں نے F1 j-1 آلریڈی کمپیوٹ کر رکھا ہے، تو اسٹیشن S1 j-1 سے ایس آئی جے پہ موو کرنے کی جو ٹرانسفر کاسٹ ہے دس از یو آلریڈی نو، دیٹ از T1 j-1، اور آپ کا جو اسمبلی کا ٹائم ہے ایٹ اسٹیشن ایس آئی جے وہ آپ کے پاس اے آئی جے آ گیا۔ تو لہٰذا جب میں اسٹیشن ایس آئی جے پہ موو کرتا ہوں تھرو لائن 1 تو میرے پاس ٹوٹل کاسٹ کتنی آ جائے گی، F1 j-1 پلس T1 j-1 پلس اے آئی جے۔ سملرلی جب میں اسٹیشن j-1 آف لائن 2 سے موو کرتا ہوں تو اس کے لیے میرے پاس پہلے کاسٹ ہوگی F2 j-1 پلس ٹرانسفر ٹائم وچ از T2 j-1 پلس اسمبلی ٹائم اے آئی جے، وہ دونوں کیسز یا آل کیسز میں سیم ہی ہوگا، یعنی کہ اسٹیشن ایس آئی جے کے لیے جو اسمبلی ٹائم ہے وہ آف کورس اے آئی جے ہی رہے گا، میں لائن 1 سے آؤں، لائن 2 سے آؤں، یا کسی بھی لائن n سے آؤں۔ تو اس طرح سے میں جب لائن n سے موو کروں گا تو آف کورس میں پہلے اس کے لیے F2 j-1 فائنڈ کروں گا، وہ آلریڈی لیٹ سپوز میں نے فائنڈ کر رکھا ہے، اور پھر اس کے لیے میں ٹرانسفر ٹائم جو ہے وہ کمپیوٹ کروں گا، وہ میں نے سپوز کیا ہوا ہے کہ دیٹ از Tn j-1، اور ایکٹیویٹی جو ایس آئی جے پہ ہوگی اس کا ٹائم میں نے اے آئی جے سپوز کر لیا ہے، تو لہٰذا ٹوٹل ٹائم آپ کے پاس ہو جائے گا Fn j-1 پلس T2 j-1 پلس اے آئی جے۔ آپ نے دیکھا کہ چونکہ آپ n لائنز میں سے کسی کے تھرو بھی اسٹیشن ایس آئی جے پہ پہنچ سکتے تھے، میں نے ہر لائن سے آنے کی جو ٹوٹل کاسٹس تھیں ان سب کو میں نے اب کمپیوٹ کر لیا ہے۔
اب میرے لیے بہت آسان ہے کہ میں اس کا آبجیکٹیو فنکشن یعنی کہ آبجیکٹیو فنکشن کا جو سب آبجیکٹیو فنکشن ہے جس کو میں نے ایف آئی جے کہا ہوا ہے وہ کمپیوٹ کر لوں، کیونکہ میں نے سمپلی ان سارے فنکشنز کا منیمم لے لینا ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں سلائڈ کو۔ ناؤ آف کورس ایف آئی جے از منیمم آف آل دیز فنکشنز۔ اب ان سارے فنکشنز کو یعنی کہ ایف ون جے مائنس ون، ایف ٹو جے مائنس ون، ایف تھری جے مائنس ون اینڈ ایف این جے مائنس ون، ان کو کمپیوٹ کرنے کے لیے آپ کو پہلے ایف ون جے مائنس ٹو فائنڈ کرنے ہوں گے، ایف ٹو جے مائنس ٹو فائنڈ کرنے ہوں گے، جے مائنس ون فائنڈ کرنے ہوں گے اینڈ سو آن۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ میں اس آپٹیمل جو اسٹرکچر ہے اس کو اگر ریکرسیولی کال کرتا جاؤں گا تو اس کی کہیں نہ کہیں آف کورس ٹرمینیشن ہونی چاہیے، ادروائز مجھے اس کو یوز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا ادروائز میں اس پرابلم کو اس ریکرسیو فنکشن سے آف کورس سالو نہیں کر پاؤں گا۔ اس کی جو ٹرمینیشن کنڈیشن ہے وہ آف کورس وہی ہے ایس ون ون، یعنی کہ اسٹیشن ون لائن ون، وہاں پہ جو ٹوٹل کمپیوٹیشنل کاسٹ ہے اس کا آپ کو پتہ ہے، جس کو ہم نے ایف ون ون کہا ہوا ہے، دیٹ از انٹری ٹائم پلس اسمبلی ٹائم ایٹ اسٹیشن ون ون۔ تو لہٰذا آپ کے پاس ایف ون ون کی ویلیو ای ون پلس اے ون ون آ گئی۔ سملرلی ایٹ لائن ٹو اسٹیشن ون یعنی کہ ایس ٹو ون، آپ کے پاس جو ایف ٹو ون کی ویلیو ہے دیٹ از ای ٹو پلس اے ٹو ون، اینڈ سیمیٹریکلی آپ کے پاس لائن ون اور لائن این اور اسٹیشن ون پہ جو ایف این ون کی کاسٹ ہے دیٹ از ای این پلس اے این ون۔ یہ تو میرے پاس بیس کیسز آ گئے۔ جب میرے پاس بیس کیسز ہیں تو اس کے بعد اسٹیشن ٹو، اسٹیشن تھری، اسٹیشن فور اینڈ اپ ٹو اسٹیشن این میں ان کی کاسٹ جو ہے وہ آرام سے کمپیوٹ کر سکتا ہوں۔ اب میرے پاس ایف اسٹار اس طرح سے جب میں ایف ون ٹو تھری اپ ٹو این جتنے بھی فنکشنز ہیں ان کو میں کمپیوٹ کر لوں گا تو فائنلی میں نے ایف اسٹار یعنی کہ اس کا فاسٹسٹ وے فرام اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو اینڈ پوائنٹ چونکہ کمپیوٹ کرنا ہے، تو دیٹ ول بی منیمم آف ایف ون این پلس ایکس ون، ایف ٹو این پلس ایکس ٹو، ایف این ایم پلس ایکس این۔ جب میں نے آبجیکٹیو فنکشن ڈیفائن کر لیا یعنی کہ اس کی منیمم کاسٹ ڈیفائن کر لی، اس سے آف کورس جب اس سے مجھے یہ ایٹ لیسٹ بھی پتہ چل جائے گا کہ میں نے کس لائن کے این اسٹیشن سے ایگزٹ کیا ہے، تو ساتھ ہی میں نے ایل اسٹار کی ویلیو یہاں پہ ڈیفائن کر لی وچ از لائن نمبر آف دا این اسٹیشن وچ ہیز بین یوزڈ ان دا فاسٹسٹ وے، جو کہ مجھے آپٹیمل سولوشن کے لیے آف کورس وہاں پہ ہیلپ فل ہوگا۔ اب میں نے ان کے جتنے بھی آبجیکٹیو فنکشنز تھے وہ تو کمپیوٹ کر لیے ہیں، ایف ون ایم، ایف ٹو ایم، ایف تھری ایم اور اپ ٹو ایف این ایم۔ ایگزٹ ٹائمز مجھے دیے ہوئے ہیں، ان کا میں نے منیمم لے کے فائنلی اس کی منیمم ویلیو فائنڈ کر لی۔ منیمم ویلیو کے ساتھ ہی میں نے اس کا لائن نمبر بھی نوٹ کر لیا کہ میں نے کون سے اسٹیشن اور کون سی لائن سے ایگزٹ کیا ہے۔ اب اس کا الگورتھم ڈیزائن کرنے کے لیے بھی شاید اتنی مشکل نہیں ہے، سیمیٹریکلی ہم اس کا الگورتھم بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کی جو بیس کیسز ہیں ان کو کمپیوٹ کر لیں گے، پھر ہم جے از اکول ٹو 2 لے کے، یعنی کہ ہمارے پاس آلریڈی ریکرسو میتھمیٹیکل ماڈل تو ہے، یعنی کہ میرے پاس کیا کیا چیزیں ہیں یہاں پہ، بیس کیسز ہیں اور ریکرسو میتھمیٹیکل ماڈل ہے، اور انٹری اور ایگزٹ کرنے کی میرے پاس ٹائمنگز ہیں۔ تو ان سب کو یوز کرتے ہوئے آف کورس ویری ایزیلی ناؤ آئی کین ڈیزائن دا الگورتھم فار دس پرابلم۔ بیس کیسز کے لیے میں نے اس کو انیشلائز کر لیا ویری سمپل، اور پھر اس کے بعد جب میں نے سیکنڈ اسٹیشن یعنی کہ جے اسٹیشن جے از اکول ٹو 2 کی ویلیو لی تو میرے پاس یعنی کہ لائن 1 2 3 اپ ٹو این اور جے اسٹیشن جے از اکول ٹو 2 کے لیے اس کی ٹوٹل جو منیمم کاسٹ تھی وہ میں نے کمپیوٹ کر لی۔ سملرلی اسٹیشن جے کو یعنی کہ 2 کو یوز کرتے ہوئے میں نے اسٹیشن 3 پہ اس کی کاسٹ کو کمپیوٹ کر لیا، اور فائنلی میں نے اس کے جتنے بھی فنکشنز ایف ون ایم ایف ٹو ایم تھے ان کو کمپیوٹ کر لیا۔ یہی طریقہ ہوگا میرا الگورتھم ڈیزائن کرنے کا۔ آئیں دیکھتے ہیں سلائڈ کو۔ دس از دا الگورتھم فار این لائن اسمبلی پرابلم یوزنگ ڈائنامک پروگرامنگ۔ الگورتھم کا نیم یہاں پہ میں نے فاسٹسٹ وے رکھا ہے، اور اے آف کورس آپ کے پاس اس کی ایکٹیویٹی یعنی کہ اسمبلی ٹائم ہے، ٹی اس کا ٹرانسفر ٹائم ہے، ای اس کا انٹری ٹائم ہے، ایکس اس کا ایگزٹ ٹائم ہے، اور این جو ہے ٹوٹل نمبر آف لائنس ہیں، اینڈ ایم آف کورس آر ٹوٹل نمبر آف اسٹیشنس۔ یہ آپ کے پاس ٹوٹل ان پٹس ہیں۔ آف کورس ان میں سے کچھ 1 ڈائمینشنلز ہیں اور کچھ 2 ڈائمینشنل ساری ایریز ہیں۔ یہاں پہ پہلے میں نے اس کے بیس کیس کے لیے فار آئی ایکول 1 2 اپ ٹو این ایف آئی ون کی ویلیو ای آئی پلس اے آئی ون نکال لی، اور پھر میں نے جے از اکول ٹو 2 ٹو ایم جتنے بھی یعنی کہ پہلے میں اسٹیشن جے اکول 2 پہ پھر جے از اکول 3 پہ ساری ویلیوز فائنڈ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے پہلے میں نے ایف آئی جے کی ویلیو انیشلائز کر لی ایف ون جے مائنس ون پلس ٹی ون جے مائنس ون پلس اے آئی جے، یعنی کہ یہاں پہ میں نے انیشلی یہ سپوز کیا ہے کہ میں جو اسٹیشن ایس آئی جے پہ پہنچا ہوں وہ میں لائن 1 کے تھرو پہنچا ہوں، پھر میں نے لائن 2 کے تھرو آنے کی اس کی کاسٹ کمپیوٹ کی۔ اگر تو لائن 2 کے تھرو جو کیلکولیٹڈ کاسٹ ہے وہ پہلے والی سپوزڈ کاسٹ سے اگر
زیادہ ہے تو دین آف کورس میں نے اس کی ویلیو کو ری اسائن کر دیا. یعنی کہ جو میں نے سپوز کی تھی اگر وہ کیلکولیٹڈ سے زیادہ ہے تو میں نے ایف آئی جے کی ویلیو جو کیلکولیٹڈ ہے اس کے ساتھ اس کو ریپلیس کر دیا. اور ساتھ ہی میں نے ایل آئی جے از اکول ٹو کے، جبکہ کے کی ویلیو میرے پاس 1 2 3 اپ ٹو این ہوگی، جس لائن سے میں آؤں گا اس کو میں نے ریکارڈ کر لیا. اس طرح سے میرے پاس سارے جو F1 M F2 M F3 M جتنے بھی ہیں ان کی جو منیمم ویلیوز ہیں فاسٹسٹ وے میں وہ مجھے مل جائیں گی. اور فائنلی میں نے ایف اسٹار کو کمپیوٹ کر لیا. ایف اسٹار کو میں نے اگین یہاں پہ انیشلائز کیا ہے F1 M پلس X1، یعنی کہ میں نے سپوز کیا ہے کہ میں لائن 1 سے ایگزٹ کروں گا، اور پھر ایل اسٹار کو میں نے ساتھ ہی سپوز کر لیا کہ 1 ہے کیونکہ میں اسٹیشن 1 اور اسٹیشن M اور لائن 1 سے ایگزٹ کر رہا ہوں. اور پھر میں اس کے بعد k از اکول ٹو 2 ٹو n کے لیے ایف کے ایم پلس ایکس کے کی ویلیو کمپیوٹ کروں گا. اگر تو ایف اسٹار کی جو سپوزڈ ویلیو ہے کیلکولیٹڈ ویلیو سے بڑی ہے تو میں ایف اسٹار کو نئی جو کیلکولیٹڈ ویلیو ہے اس کے ساتھ ریپلیس کر دوں گا اور ایل اسٹار کی ویلیو کو بھی اپڈیٹ کر دوں گا. اس طرح سے میرے پاس جو ٹوٹل منیمم ویلیو ہے فرام اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو اینڈ پوائنٹ وہ آف کورس آ جائے گی، اور ایل اسٹار کی ویلیو بھی مجھے مل جائے گی، جس کے معنی یہ ہیں کہ میں نے کس لائن کے کون سے اسٹیشن سے میں نے یہاں پہ ایگزٹ کیا ہے. اب فائنلی میں نے اس کا آپٹیمل سولوشن جو ہے وہ کنسٹرکٹ کرنا ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح سے ایل اسٹار کی ویلیو میرے پاس یا تو 1 2 3 اپ ٹو این کوئی بھی لائن نمبر ہوگا، ایم میرے پاس نمبر آف اسٹیشنز ہیں، میں نے یہاں پہ پرنٹ آئی اسٹیشن ایم کر دیا. اور سملرلی میں نے جے از اکول ٹو ایم ٹو ایم ڈاؤن ٹو 2 کر کے آئی کی ویلیو پہلے میں نے کیپچر کی ایل آئی جے سے، اور پھر میں نے پرنٹ لائن آئی اسٹیشن جے مائنس 1 کر دیا. یعنی کہ اس سے پہلے تو میں نے لائن آئی اسٹیشن ایم پرنٹ کیا، پھر میں نے لائن آئی اسٹیشن ایم مائنس 1 پرنٹ کیا، اس سے آگے لائن نمبر اسٹیشن ایم مائنس 2 ہو جائے گا اینڈ سو آن، اور فائنلی میں لائن نمبر اور اسٹیشن 1 پرنٹ کر لوں گا اس الگوریدم سے. اس کی میں اگر ٹوٹل کمپیوٹیشنل کاسٹ دیکھوں الگوریدم کی تو اس میں چونکہ 3 لوپس یوز ہو رہے ہیں تو آف کورس وہ تھیٹا این کیوب ہو جائے گی اگر میں این اور ایم کو کمپیریبل سمجھ لوں. تو اس طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یوزنگ ڈائنامک پروگرامنگ دا کمپیوٹیشنل کاسٹ آف دس الگوریدم از پالینومیل ٹائم. تو لہٰذا یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ میں نے 2 لائن اسمبلی پرابلم کو جنرلائز کیا n لائن اسمبلی پرابلم میں، اور 2 لائن اسمبلی پرابلم میں چونکہ آپ کے پاس ایک ہی لوپ یوز ہوا تھا، اس کیس میں آپ کے پاس 3 لوپس ہوئے ہیں. وہاں پہ آپ کی کمپیوٹیشنل کاسٹ جو ہے وہ تھیٹا این تھی، یعنی کہ لینئر ٹائم تھی، اور یہاں پہ یہ پالینومیل ٹائم یعنی کہ آف ڈگری 3 ہو گئی ہے. This was the complete algorithm of assembly line scheduling problem for n lines of course. اسی کے ساتھ ہی ڈاکٹر ظفر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.